اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ دوستان مکرم، یاد رکھیے کہ جب بھی یہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جائے یا آپ سن لیں تو مومن مسلمان پر درود کا پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ نبی مکرم پر درود اور سلام پیش کرتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی پیش کرو۔ لہٰذا تمامی احباب کسی رسم اور رواج کے طور پہ نہیں بلکہ اپنے دلوں کے اندر عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کی نیت سے آوازوں کو بلند کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں گے، کسی شرم کے ساتھ نہیں بلکہ کھل کے آقا کے غلام ہو کے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلی آلک وصحابک یا رحمتا للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعض خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ارے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ مل کے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ دوستان مکرم، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم احسان اور اس کی خاص رحمت کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے والدین کی اور تمام امت محمدیہ کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ وقت عطا کر دے کہ آپ اپنی بخشش اور مغفرت خدا سے طلب کر سکیں۔ امام غزالی کا بہت ہی پیارا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ حج نہیں کر سکتا، وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا، یہ مت سوچے کہ وہ نہیں کر رہا، بلکہ اس میں بات دوسری ہے کہ اللہ اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اسے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آج عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی اوقات دیکھ، تیری تو اوقات یہ ہے کہ تو ایک ناپاک قطرے کی پیداوار ہے،
تیری اوقات کہاں سے آ گئی کہ تو رب سے یہ کہہ سکے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ یہ رب ہی تجھے اپنے در سے دور کیے ہوئے۔ تو دوستان مکرم، یہ جو آج ہم آئے بیٹھے ہیں، یہ رب کی بہت بڑی توفیق ہے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر کوئی توفیق ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئے ہیں اور اپنے والدین کے اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بس اسی بات کے پیش نظر کہ رب نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکیں، پھر اس نے ہمیں اکٹھا کر کے اپنے حضور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانے، اسے رسماً نہ لیجئے، اسے رواجن نہ لیجئے کہ ہم نے بس کل ساتے پر آ گئے ہیں یا 10ویں 40ویں پر آ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسمی سی بات ہے۔ ماجی بھائی کی والدہ وفات پائی ہیں، ان سے اظہار افسوس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ رسم بھی دنیا کا حصہ ہے، لیکن اصل جو رسم ہے وہ ہم نے خدا سے ادا کرنی ہے، اور وہ رسم یہ ہے کہ ہم نے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے رب کے حضور معافی مانگنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر یہ مقصد آپ کی زندگیوں سے نکل جائے تو پھر یہ جو جتنی محفلیں ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ پھر ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا آنا کسی مقصد کا نہیں رہتا، اہل خانہ کا جتنا خرچہ کیا ہوا ہے وہ کسی مقصد کا نہیں رہتا۔ مقصد ایک ہی ہے کہ رب کے حضور سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ جب اس کی رحمت برستی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، بلکہ وہ ایک لمحے کے اندر بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی بخشش اور مغفرت فرما کر اسے ولیوں کی لسٹ میں شامل کر دیتی ہے۔ تو دوستان مکرم، یاد رکھیے کہ ان محفلوں میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے گناہوں سے رب کے حضور معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے بخشش طلب کریں، اپنے تمام مومنین مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ دوستان مکرم، آج آپ کے سامنے میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنا چاہوں گا۔ وقت بھی مختصر ہے، 1 بجے کا اعلان ہوا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ 1 بجے سے پہلے ہی اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر لوں۔ مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھوں گا۔ اب آپ نے توجہ اور انہمات کے ساتھ میری باتوں کو سننا ہے تاکہ وقت آپ کا بھی ضائع نہ ہو اور میرا بیان کرنا بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ کسی ایک نے بھی عمل کر لیا ہو سکتا ہے ساری محفل کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو دوستان مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو 2 حالتوں میں پیدا کیا ہے۔ ایک حالت وہ کسی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسری حالت وہ کسی کا باپ ہے یا کسی کا دادا ہے یا کسی کی ماں ہے۔ کیونکہ آج جو اس مجلس کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہیں، یا وہ کسی کے بیٹے ہیں یا کسی کے باپ ہیں، 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ تو دوستان مکرم، اب اللہ رب العزت نے انسان کی بقا کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے پورے قرآن کا وجود اتارا، اور جو چیز قرآن کے اندر آ جاتی ہے بس مسلمان کے لیے وہ حرف آخر ہو جاتی ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ اس سے بڑا کوئی عمل ہوتا۔ اب ایک اولاد ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرنی ہے، اور ایک والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرنی ہے۔ یہ 2 حصے قرآن نے علیحدہ علیحدہ بیان فرمائے ہیں، انہی کو آپ نے غور سے سننا ہے، آپ کو زندگی کا مقصد مل جائے گا کہ زندگی کا اصل مقصد ہوتا کیا ہے اور گزارنی کیسے چاہیے۔ تو دوستان مکرم، آپ نے یہ حدیث مبارکہ میں سینکڑوں واقعے سن رکھے ہوں گے کہ فلاں کا باپ جو تھا وہ بہت بڑا گناہ گار تھا، وہ فوت ہوا، مر گیا، اب فرشتوں نے عذاب دینا شروع کر دیا، اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ بچہ جو تھا وہ نابالغ تھا، جیسے ہی وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں اسے قاری صاحب کے پاس لے کر گئی،
اس نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، رب کو حیا آیا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، اس کے باپ کو میں عذاب میں کیسے مبتلا کروں، لہٰذا اس کے باپ سے عذاب اتار دیا گیا اور اس کی بخشش اور مغفرت اس کے بچے کی وجہ سے ہو گئی۔ یہ ایک بیٹے کا حال ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کیا کر سکتا ہے اور اس کی دعا کا اثر کیا ہے۔ اسی بات میں سے حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا گنہگار تھا، اور اس کی گنہگاری کا عالم یہ تھا کہ وہ آواز لگا کر گناہ کیا کرتا تھا۔ اگر وہ چوری کرتا تو وہ کہتا کہ میں فلاں گھر سے چوری کر کے آیا ہوں، کسی میں جرت ہے تو آئے مجھ سے وہ چوری لے لے۔ وہ کسی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی سے زناکاری کرتا تو وہ اپنی چھت پہ کھڑا ہو کر بابانگے دور کہتا کہ میں فلاں سے زنا کر کے آیا ہوں، ہاں کسی میں جرت ہے تو آئے مجھ سے بدلہ لے لے۔ الغرض کہ وہ جو گناہ کرتا وہ اپنی آواز سے اپنے منہ سے بات نکال کر لوگوں کو للکارتا، لیکن اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ کوئی بھی اسے گریبان سے پکڑتا ہوا ڈرتا تھا، ہر کوئی اس سے شر سے دور بھاگتا تھا۔ اب وقت یہ ہوا کہ عمر ڈلتی گئی، بڑھاپا آیا، جیسے ہی موت کا وقت قریب آیا اللہ نے اسے سزا یہ دی کہ اس کے بدن کے اندر ایک ایسی بدبو پیدا کر دی کہ لوگوں کا اس سے نفرت ہونی شروع ہو گئی۔ اس کی بیوی اپنے معصوم بچے کو لے کر اس سے دور ہو گئی کہ اس کے بدن سے تو بڑی بدبوئیں آتی ہیں۔ الغرض وقت گزرتا گیا، موت کا وقت آ گیا، موت آ گئی۔ اب جب وہ مر گیا بدبو بڑھ گئی۔ اب لوگ بڑے حیران و پریشان تھے کہ اب اسے اگر ہم اپنے قبرستان میں دفن کریں گے تو پھر اس کے جو بدن سے نکلنے والی بدبو ہے وہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قبروں پر جانے سے روکے گی، اب اس کا حل کیا کیا جائے۔ لہٰذا تمام جو امت تھی وہ حضرت موسیٰ کے پاس گئی، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے سوال اور جواب کرتے ہیں، مہربانی فرمائے ہمیں اس کا حل بتائیں کہ اسے ہم کہاں پر دفنائیں کہ اس کے جو بدن سے بدبو نکلتی ہے اس بدبو سے ہم بچ سکیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے، رب سے سوال کیا، رب نے جواب عطا فرمایا، آ کے اپنی امت کو بتایا کہ اسے ہم اپنے قبرستان میں نہیں دفن کریں گے بلکہ وہ جو سامنے پہاڑوں کا دامن ہے اسے وہاں جا کر دفن کر کے آ جاؤ تاکہ اس کی بدبو بھی بستی تک نہ پہنچ سکے۔ اب اسے اسی طرح جا کے وہاں دفنا دیا گیا۔ اب حال یہ ہوا کہ دفنانے کے بعد بھی بدبو ختم نہیں ہوئی، ان پہاڑوں کے دامن میں بھی اس کے جسم کی بدبو اس حد تک تھی کہ جو ادھر جاتا وہ خدا سے اس کی رحمتوں کا تقاضا کرتا، خدا سے معافی مانگتا کہ یہ جو گناہ کرتا رہا ہے رب نے اس پر کتنا عذاب نازل فرما دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ عرصہ گزرا، 4-5 سال گزرے، آخر ہوا کیا کہ قافلہ کہیں دور سے آ رہا تھا، اسے رستے کا صحیح تعین کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ پہاڑوں کے دامن کے بالکل سامنے بستی نظر آ رہی ہے، ہم انہی پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بستی کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اب وہ قافلہ جیسے ہی بستی کے دامن سے گزرا وہ ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ وہ بستی جہاں ہر طرف بدبو ہی بدبو تھی، اس بدکار کو دفن کیا گیا تھا، وہاں سے عجیب طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ بستی والے بڑے حیران تھے کہ اس پہاڑوں کے دامن میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں۔ بستی کا جو وہ قافلے والوں کا لیڈر تھا وہ جیسے ہی اندر آیا اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی قبر بنی ہوئی ہے۔ وہ جیسے جیسے قبر کے قریب ہوتا گیا خوشبو اس کے ناک میں بڑھتی چلی گئی۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہاں تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور یہ بستی سے اتنی دور ہے۔ الغرض وہ قافلہ لے کر گزرا اور جا کر اس نے سب سے پہلے بستی والوں سے یہ سوال کیا کہ اے بستی والوں، وہ فلاں جو جگہ ہے وہاں کس اللہ والے کی قبر ہے کہ جس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ اب بستی والے اس کا سوال سن کر بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ یہ شخص کہیں پاگل تو نہیں ہے کہ اس پوری بستی سے تو بدبوئیں کے ہوکے آتے تھے، وہاں تو بدبوئیں ہی بدبوئیں تھی، وہاں تو ایک بدکار ترین شخص دفن کیا گیا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ الغرض بستی والے 2-4 بندے نکلے، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ کر آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہاڑوں کے دامن کے قریب پہنچے انہیں بھی خوشبوئیں آنی شروع ہوئی،
پوری بستی کے اندر یہ بات پھیل گئی. بات پھیلتے پھیلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی. امت کٹھی ہوئی, حضرت موسیٰ کے پاس گئی. فرمایا اے اللہ کے نبی, یہ معاملہ کیسے ہوا ہے؟ کل تک جس کی قبر سے گرد و نواح سے بدبوئیں آ رہی تھی, آج وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. ذرا اللہ رب العزت سے رہنمائی تو لے لیجئے کہ ایسا کون سا معاملہ ہو گیا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں, باری تعالیٰ, کل کو جس نے تو نے عبرت کا نشان بنایا تھا, جس کی قبر کے پاس جانے سے لوگ اپنے ناکوں کو بند کر لیا کرتے تھے, بدبو اتنی عام تھی کہ لوگوں نے ادھر جانا چھوڑ دیا تھا, آج ایسا معاملہ کون سا ہو گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ, یاد کر پچھلی رات کا درس جو تھا, تو اپنی امت کے سامنے بیٹھا میری رحیمی اور کریمی کے درس دے رہا تھا. تو اپنی امت کو بتا رہا تھا کہ میں کتنا کریم ہوں, میں جب بخشنے پہ آتا ہوں تو بڑی سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. جب میں بخشنے پہ آتا ہوں پھر یہ نہیں پوچھتا کہ آج تو کتنا بڑا گناہگار ہے, اگر آج تجھے میں بخش دوں گا کیا تو پھر یہی گناہ تو نہیں کرے گا؟ نہیں, یہ میں نہیں پوچھتا, پہلے اس کے گناہوں کو معافی عطا کر دیتا ہوں, پھر بندے کو بندے کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. اگر وہ چاہے تو میری بندگی کرتا رہے, چاہے پھر گناہوں کی دلدل میں چلا جائے. وہ 1000 مرتبہ گناہ کرے گا, 1000 مرتبہ مجھ سے معافی مانگے گا. میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں 1000 مرتبہ اسے معافی عطا کرتا چلا جاؤں گا. اے موسیٰ, جب تو میری رحمتوں کے تذکرے کر رہا تھا, تیری اس محفل میں ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ بچہ اسی شخص کا بچہ تھا. وہ جب تیرے منہ سے میری عظمتوں کے شانے سن رہا تھا, اس بچے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ دل ہی دل میں یہ خیال کرتا ہے, اگر میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا غفور الرحیم ہے, تو پھر وہ میرے باپ کو اس کے گناہوں کو معافی کیوں نہیں عطا فرماتا؟ اسے عبرت کا جو نشان بنایا ہے اسے درگزر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے گناہوں کو معافی کیوں نہیں عطا فرماتا؟ موسیٰ, جب وہ معصوم بچے نے تیری زبان سے میری رحمتوں کا تقاضا سنتے ہوئے اپنے باپ کے حق میں معافی مانگی, موسیٰ, میں نے اسی وقت اس کے باپ کے تمام گناہوں کو معافی عطا فرمائی. تو دوستان مکرم, یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب اولاد اپنے باپ کے حق میں اللہ سے معافی کی طلبگار ہوتی ہے تو اللہ رب العزت پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا گناہگار ہے, جسے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے, پھر اسے بھی نہیں دیکھتا بلکہ اسے معافی